انسان کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اعضاء کے افعال، اس کا علم اگر نہیں ہے ایک معالج کو تو وہ طبیب بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ طبیب بننے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ پھر طبیب بننا انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ جو پروفیشن آپ اختیار کر رہے ہیں علم طب، اس کا موضوع ہی جسم انسان ہے۔ جب اس کا موضوع جسم انسان ہے تو پھر انسان ہے کیا، اس کی ساخت کیا ہے، اس کے اعضاء کی ساخت کیا ہے اور اس کے اعضاء کے افعال کیا ہے۔ صحت کی حالت میں اس کے اعضاء کے افعال کیا ہیں، بیماری کی حالت میں اس کے افعال کیا ہیں۔ اس کا علم ہوگا تو ایک بندہ طبیب بنے گا، اگر اس کو اس کا علم ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ طبیب نہیں ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، چینل قانون مفرد اعضاء، آج ہم نیشنل کونسل فار طب کا جو نصاب ہے سال اول کے طلباء کے لیے، اس میں فزیالوجی کا جو سبجیکٹ ہے، وظائف الابدان، اس کے لیکچر ریکارڈ کریں گے، اور یہ لیکچر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس انداز سے ریکارڈ کریں گے کہ سال اول کے جو طلباء ہیں وہ بڑی آسانی سے، ایک جو ان کے لیے مشکل ترین سبجیکٹ ہے فزیالوجی، آسان ترین طریقے سے نہ صرف سمجھ آ جائے بلکہ اس پہ ان کو عبور بھی ہو جائے، اور اس میں وہ اپنے پیپر میں بھی اللہ کے فضل سے کبھی فیل نہیں ہو سکیں گے اگر وہ یہ لیکچر سن لیں گے۔ صرف بڑا ہی شارٹ 8-10 انشاءاللہ لیکچر ہوں گے، یہ سن لیں گے، ان کا پورا پیپر تیار ہو جائے گا۔ پھر نہ صرف تیار ہوگا بلکہ ان کی عملی زندگی میں انشاءاللہ یہ لیکچر ان کو ساری زندگی کام دیں گے، تشخیص میں ان کو کام آئیں گے۔ تو علم، اس لیے فزیالوجی کے علم کو سیکھے بغیر طبیب بننے کا تصور بھی نہیں یہ، اور پھر ہم اس انداز سے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جو حکمہ اکرام ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، ان کو بھی یہ لیکچر فائدہ دے، ان کی بھی تشخیص بہتر ہو، ان کو بھی اس سے کما کو فائدہ ہو انشاءاللہ۔ تیسرا پھر اس کا پہلو یہ ہے کہ اس انداز سے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے کہ قانون مفرد اعضاء کے ساتھ اس کو تطبیق دے کے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کو بھی تطبیق دیں گے، تاکہ کل کلا ان کو نظریے کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی اور اللہ کے فضل سے عملی زندگی میں وہ ایک کامیاب معالج بنے گی۔ جی سامعین، شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ہم پہلا بالکل سٹارٹ سے فزیالوجی کا جو وظائف الابدان، اس کا پہلا سبق، پہلا چیپٹر یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بڑے سادہ انداز سے، بڑے اچھے انداز سے آپ کو مزہ آئے گا، سنیں جی انشاءاللہ۔ انگلش میں، عربی میں، اردو میں ٹوٹل اس کے 5 نام ہیں، 5 نام۔ ان کو منافع الاعضاء، اعضاء کا نفع کی جمع منافع، عضو کی جمع اعضاء، فعل الاعضاء، اعضاء کا فعل، اعضاء کی ورکنگ، علم البدن، نالج آف دا باڈی، باڈی کا علم، چوتھا فزیالوجی، فزیالوجی انگلش کا لفظ ہے، اور وظائف الابدان، وظیفے کی جمع وظائف، اور بدن کی جگہ بدن کی جمع ابدان۔ یہ 5 لفظ ہے۔ دیکھتے ہیں جی ان 5 میں سب سے بیسٹ نام کون سا ہے، سب سے اچھا، کیونکہ تعریف وہ ہوتی ہے جو جامع اور مانع ہو، ایسا لفظ جو اس مضمون کو، اس سبجیکٹ کو بھرپور انداز سے بیان کر دے۔ یہ 5 میں جو بیسٹ فزیالوجی کا مترادف لفظ ہے وہ وظائف الابدان۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
اس میں ریگولیرٹی ہے، اس میں باقاعدگی ہے. وظیفہ کہتی اس کو ہے جو ایک تسلسل سے ہو، جو باقاعدگی سے ہو، جو ریگولیرٹی سے ہو، جو پنکچویلٹی سے ہو. چونکہ اس میں باقاعدگی ہے، اس میں تسلسل ہے، تو لہٰذا یہ لفظ جو ہے یہ زیادہ جامع، زیادہ معنی، زیادہ بہتر ہے. وظائف الابدان اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پانچوں ناموں میں جو اچھا نام ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو صحیح اس مضمون کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جو اس مضمون کی نمائندگی کرتا ہے، وہ فزیالوجی کا جو بہتر متبادل ہے وہ وظائف الابدان. ٹھیک ہے. اب وظائف الابدان کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف. وظائف الابدان کیا ہے؟ یہ افعال بتاتا ہے، ایکشن بتاتا ہے، وظیفہ بتاتا ہے. کس کا؟ اعضاء کا. کس کے اعضاء؟ بدن انسانی کے. کس حالت میں؟ صحت کی حالت میں. چار چیزیں اس میں غور کرنے والی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صحت کی حالت. کس کی حالت؟ صحت کی حالت. صحت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نہیں ہے. کس کے افعال؟ وظائف اعضاء یعنی باڈی کے آرگن کے فنکشنز، جملہ فنکشن جتنے وہ سارے انجام دیتا ہے. تمام جسم انسانی کے جو اعضاء ہیں وہ جتنے بھی کام سر انجام دیتے ہیں، جتنے بھی وہ فنکشنز ادا کرتے ہیں، ایک شرط ہے وہ صحت کی حالت میں. ان افعال کے علم کو، ان کو جاننے کا نام فزیالوجی. افعال کے جاننے کا نام فزیالوجی. کس کے افعال؟ جسم انسانی کے اعضاء. کس حالت میں؟ صحت کی حالت میں. اب صحت کی حالت میں جسم انسانی کے جملہ اعضاء کے افعال کو جاننے کا نام فزیالوجی. فزیالوجی پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم پڑھیں؟ اس لیے کہ جو ہم پروفیشن اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ایک معالج بننے جا رہے ہیں، جو ایک طبیب بننے جا رہے ہیں، اس طب کا، اس پروفیشن کا موضوع ہے انسان. اب انسان کف ہو جائیں. یہ جو ہم نے اہمیت بیان کی ہے کہ جسم انسانی کی ساخت اور اس کے افعال کو جانے بغیر ایک بندہ طبیب کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے سرے سے. اس کی بڑی خوبصورت مثال دی. ہم کوئی مشین لیتے ہیں، یہ مثال لے لیں، موبائل خریدتے ہیں، اگر ہمیں اس کو چلانا ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں اس کے فنکشن کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، تو موبائل چلے گا نہیں. یہ کوئی مشین ہے، کوئی آپ نے مشین لے لی، اگر اس کے افعال کا پتہ نہیں کرتی کیا ہے، اگر اس میں خرابی آئی تو اس کو ٹھیک کیسے ہونی ہے، تو وہ مشین اپنا کام نہیں کر پائے گی. لہذا انسان کی جسم بھی ایک مشین کی طرح ہی ہے. لہذا انسان کے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے یہ جاننا ایک معالج کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ صحت کی حالت میں کیسے کام کرتی ہے اور بیماری کی حالت میں اس کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے. ان کے جسم کے اندر کیا کچھ ہے؟ ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، عضلات ہیں، اعصاب ہیں، لاقی مادہ ہے، سارے حدود ہیں. وہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ابھی